لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں العظم ٹورز اینڈ ٹریولز 32 سالہ سفر کے تجربات کے ساتھ رخت سفر باندھیں. اس سال روح کی پاکیزگی اور مغفرت کا پروانہ لیے اس سفر پر جو ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سبب بنتا ہے. وزارت اقلیتی امور حکومت ہند سے منظور شدہ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز حیدرآباد انڈیا. آرام دہ سفر کے ساتھ ہمارے معلم ہمیشہ رہیں گے آپ کی خدمت میں. آئیے اپنی جبینوں کو رب العالمین کے در پر جھکا دیں. عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ. بااعتماد نام، ذمہ دار ادارہ، مختلف پیکیجز مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں. العظم ٹورز اینڈ ٹریولز. معلومات کے لیے کال کریں. ٹریفک سگنل پر بھیک نہ دیں. سگنل پر بھیک دے کر بھیکمنگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. ذمہ دار شہری بنیں اور ٹریفک قواعد کی پابندی کریں. آداب دوستو، میں ہوں ایم واجد. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی. ہمارے مسائل پروگرام میں آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شمشاد قادری صاحب، جو کہ عوامی جہدکار ہیں. ایموا کے قومی صدر کے علاوہ یہ ایک صحافی بھی ہیں اور عوام کی خدمت کو ہی اپنا نصب العین سمجھتے ہیں. قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قادری صاحب، آپ نے سنا ہوگا وہ اتردان سا لہجہ میرے بزرگوں کا، رچی بسی ہوئی اردو زبان کی خوشبو. تو قادری صاحب، اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، لیکن عملی طور پر اگر زمینی حقیقت آپ دیکھیں گے تو اردو کے لیے بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. کئی انجمنیں بن چکی ہیں جو پیسہ کمانے کا ذریعہ دکانیں کھول چکے ہیں اپنی. تو ایسی دکانوں سے اردو ادب کا فروغ ناممکن ہے. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اردو کی ترقی کس طرح ممکن ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ واجد صاحب. مجھے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی پیغام ٹی وی میں آتا ہوں اور واجد صاحب سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جو ہے جہاں دیدہ شخص ہمیشہ عوام کے سامنے رہتے ہوئے، عوام کی خدمت کرتے ہوئے، اور خصوصی طور پر اردو کے بارے میں جس انداز میں آپ کا انداز بیان ہے، مجھے بڑی بہت خوشی ہوتی ہے. ابھی آپ نے ایک سوال کیا کہ اردو کی اتنی انجمنیں ہیں، اردو کی ترقی کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. تو واجد صاحب، میں شاید آپ بھی اچھی طرح سے واقف ہیں، میں بھی اچھی طرح سے واقف ہوں. یعنی ہر ایک 15 دن 6 مہینے میں کوئی نہ کوئی ایک اٹھ جاتا ہے، ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو جاتی ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، اردو کی جو ہے سیمینار ہم منا رہے ہیں اردو کی ترقی لیے. تو میں نہیں سمجھتا واجد صاحب کہ اس طریقے کے سیمینار سے یا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے یا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اردو کی ترقی کے لیے جہد مسلسل ضروری ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے واجد صاحب کہ جب اردو کی ترقی کی بات آتی ہے، اردو کو جو ہے آگے بڑھانے کی بات آتی ہے، اردو میں اپلیکیشن لکھنے کی بات آتی ہے، محکمہ جات میں اردو کا چلن کرنے کی جب بات آتی ہے، اس کی جانب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی توجہ دینے والے ہیں نہیں واجد صاحب. جی بالکل. اس میں سب سے پہلی بات ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ راجشیکھر کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں اردو داں جو ہے ٹرانسلیٹر کا 60 لوگوں کا کچھ اپائنٹمنٹ کیا گیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر محکمے میں ایک اردو داں رکھنا چاہیے تھا اور اردو میں اپلیکیشن لیتے ہوئے. کیونکہ اور ایک چیز ہے صاحب، ایک زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہو یا جو کم پڑھے لکھے ہوں، جس کو انگریزی نہیں آتی، جس کو تیلگو نہیں آتی، ایسے لوگ اردو میں اپلیکیشن دے کے اپنی دل کی بات محکموں تک پہنچا سکتے تھے. بالکل، بے شک آپ نے صحیح کہا. مگر وہ 60 عہدیدار کس محکمے میں جا کے کام کر رہے ہیں، آج تک وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. جبکہ یہ بات اس لیے کی گئی تھی کہ اردو میں بھی درخواست قبول کی جائیں گی، اردو کو دوسری زبان بنایا جائے گا. مگر آج تک سوائے چند عناصر کے جو ایسی جو ہے نام نہاد ہم اردو کی ترقی کا عمل کر رہے ہیں، میں اردو کا فلاں ہوں، میں اردو کا فلاں ہوں، میں اردو کا چاہنے والا ہوں. حیرت اس بات کی ہوتی ہے واجد صاحب کہ جب اردو کا جب معاملہ آتا ہے تو بھائی آپ اردو میں درخواست قبول کیجئے. اردو داں حضرات کو جو ہے تمام محکمہ جات میں بٹھا کے رکھیے، جو وہ لوگ کن تکالیف سے گزر رہے ہیں، جس کو تیلگو نہیں آتی، جس کو انگریزی نہیں آتی. مگر ہو یہ رہا ہے واجد صاحب، چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر جو ہے ایسے پروگرام کر لیے اور جا کے پھر گھر میں سو گئے، پھر 6 مہینے کے بعد اٹھے پھر اردو. تو اس طریقے سے اردو
آج بھی جناب علی واجد صاحب کے جب اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا تھا تو آج تک میں نے سمجھتا کہ اردو کو صحیح طریقے سے دوسری سرکاری زبان تلنگانہ میں ہے یا نہیں ہے. آپ نے جو سوال کیا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ واقعی دوسری سرکاری زبان اردو ہے یا نہیں ہے. جی نہیں خالد صاحب ایسا ہے، اردو ریاست تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان ہے لیکن برائے نام ہے، کیونکہ ہر دفتر میں آپ دیکھیے تیلگو کا چلن عام ہے. انگریزی میں بھی بہت کم جگہوں پر بات کرتے ہوئے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیے راجستھان کی حکومت چاہ رہی ہے کہ وہاں سے اردو کا خاتمہ کیا جائے اور سنسکرت کو لایا جائے. تو یہ غلط فیصلہ ہے، اس پر ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تاہم اب یہاں پر ہم راجستھان کی بات بعد میں کریں گے، میں یہاں کی حیدرآباد کی بات کرتا ہوں، تلنگانہ کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیے خالد صاحب، وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے دور میں جب منسٹر تھے محمد علی، تو انہوں نے بھی جب کوئی خاصا کام نہیں کیا، دکھائی نہیں دیتا اردو کے لیے جو کام کیے ہیں. اردو کے لیے حکومتی سطح پر کوئی کام نہیں ہوتا. اب دیکھیے تو ایسے میں اردو کا پنپنا ناممکن ہے. آپ دیکھیے اسکول میں جب ہمارے بچے اردو نہیں پڑھیں گے تو انہیں اردو کہاں سے آئے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ آخری نسل ہیں، اس کے بعد اردو کم ہوتی جائے گی. تو خیر یہ تو ہے. آپ بتائیے کہ اردو کی سرپرستی حکومت کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ واجد صاحب آپ کا جو سوال ہے اتنا اہم اور ضروری سوال ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے اس وقت. یہ آپ کے یا واجد صاحب کے، شمشاد قادری جی کے اور کسی تیسرے پرسن نام نہاد ایسوسیشن جو اردو کی ترقی کی بات کریں، ان سے ہونے والا نہیں ہے. یہ ساری ذمہ داری سربراہ حکومت چیف منسٹر کی ہے، اور جتنے جو منسٹرز ہیں، جتنے بھی جو ہے اردو داں حضرات ہیں، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ حکومت کی جانب یہ بات ان تک پہنچائی جائے کہ بھائی جب آپ اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے ہیں کہ کس طریقے سے اردو کو ترقی دی جائے. ایک محکمہ اردو اکیڈمی بنا دیا گیا ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اردو کی ترقی کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے لائف ٹائم ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ٹیچروں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، رپورٹروں کو ایوارڈ جو ہے کچھ معمولی جو ہے بھیک کی طرح جو ہے رقم بھیجی جا رہی ہے. تو اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اردو کہاں ترقی کرے گی؟ اردو کہاں پنپے گی؟ ہونا تو چاہیے کہ چیف منسٹر ہو یا پھر ارباب مجاز ہو، ان کو یہ ہونا چاہیے. اردو اکیڈمی مسٹر طاہر حمدان سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اردو کے ساتھ کہاں ناانصافی ہو رہی ہے، کس طریقے سے اردو کو پروان چڑھایا جائے، کس طریقے سے اردو کی ترقی کی جائے، کس طریقے سے ہر محکمہ میں اردو کا چلن ہو. یہ ہر محکمے میں اردو کا چلن اگر ہونا ہے تو یہ چیف منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جائزہ اجلاس لیتے ہوئے، آج تک آپ کے حکومت سنبھالنے سے پہلے یا اس سے پہلے سابق حکومت کا معاملہ ہو یا اور کوئی حکومت کا معاملہ ہو، اردو کے لیے کتنا کام ہوا ہے، جی اردو کے ترقی کے لیے کتنا کام ہوا ہے. کیا واقعی جس طریقے سے حکومت یہ کہتی ہے کہ اردو کی ترقی کے لیے نام یعنی معمولی سا بجٹ اردو اکیڈمی کو جو ہے سینکشن کیا جاتا ہے، تو کس طریقے سے ترقی ہوگی؟ کبھی شاعروں کو کچھ دے دیے، کبھی جو ہے صحافیوں کو کچھ دے دیے، اس سے ہونے والا نہیں ہے. اردو کی صحیح ترقی اگر کرنا ہے تو یہ حکومت کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک جائزہ اجلاس لیتے ہوئے تمام اردو داں حضرات کو، جرنلسٹوں کو اور جو اردو جاننے والے ہیں ان تمام حضرات کے ساتھ ساتھ منسٹرز کو بھی اس میٹنگ میں بلاتے ہوئے اس بات کا ان کو تہیہ کرنا ہے کہ کیا واقعی جو اردو کو دوسری سرکاری زبان بنایا گیا ہے اس پہ عمل آوری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. جی بالکل قادری صاحب، یہ تو سیدھا سوال جاتا ہے محمد علی شبیر کی طرف. بالکل. تو ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ بولیے، اور اردو کی ترقی کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی ان سے سوال پوچھیے گا. دوسرا سوال آپ سے میرا یہ ہے، ابھی تک موجودہ حکومت نے جو 3 سال سے یا 4 سال سے جو بچے ہوئے ہیں بچوں کے فیس ریمبرسمنٹ ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیے. تو ریونت ریڈی نے کل ریت مافیا کے خلاف قدم اٹھانے کی بات کہی، لیکن فیس ریمبرسمنٹ کے معاملے میں حکومت کچھ کہہ نہیں رہی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ طلبہ پریشان ہیں، گھر کی ہنڈیاں بیچ کر وہ لوگوں نے فیس بھری ہے. تو اگر یہ فیس ریمبرسمنٹ کے پیسے انہیں مل جاتے ہیں تو ان کی زندگی دوبارہ راہ راست پر آ سکتی ہے نا خالد صاحب. تو آپ بتائیے، آپ پوچھیے سوال. دیکھیے واجد صاحب سے پوچھیے یا وزیر اعلیٰ کی ریونت ریڈی سے پوچھیے. دو باتیں ہیں صاحب. ایک تو فیس ریمبرسمنٹ کا معاملہ ہے.
جبکہ آپ نے اناؤنسمنٹ کر دیا تھا اس کا بجٹ آلریڈی الگ سے اس کا بجٹ سینکشن کیا جاتا ہے. تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب فیس ری ایمبرسمنٹ کا آپ نے اناؤنسمنٹ کر دیا ہے, آپ دینے کا وعدہ کیا ہے, 2 سال سے رکی ہوئی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ایک چیز کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ریونت ریڈی کو جو ہے حکومت سنبھالے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اب ہمیشہ ایک بات کا رونا یہ آتا منسٹر ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہمارے پاس فلاں نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں. بھائی جب آپ حکومت, اب آپ کب تک, آپ 5 سال تک یہ فنڈ کا رونا روئیں گے. اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا, فیس ری ایمبرسمنٹ بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں. مسٹر محمد علی شبیر, آپ ایڈوائزر ہیں, یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ صرف آپ کی گاڑی پہ ریڈ لائٹ لگا کے جو ہے نظام آباد کے دورے کرنے کا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ حیدرآباد تلنگانہ میں بیٹھ کے جتنے بھی جو ہے ایسے مشکلات ہیں, جو معاملات ہیں فیس ری ایمبرسمنٹ, خصوصی طور پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی زندگی کا سوال ہے, نوجوانوں کی زندگی کا سوال ہے. ان کے ماں باپ نت نئے طریقے سے پریشان ہیں, زیورات بیچ رہے ہیں, زیورات رکھا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی ان کی پابجائی نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے موقع پر کیا یہ ریونت ریڈی کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا یہ محمد علی شبیر جو ایڈوائزر ہیں کس بات کا ایڈوائز کر رہے ہیں؟ مسٹر محمد علی شبیر, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کس بات کے ایڈوائزر ہیں؟ صرف ایک جگہ بیٹھ کے آپ اپنا مشاہرہ حاصل کرنے کے ایڈوائزر ہیں؟ میں خاص طور سے مسٹر محمد علی شبیر اور ریونت ریڈی سے بات کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی زندگی خراب ہونے سے پہلے فوری طور پر جو 2 سالہ بقایا جاتے ہیں فیس ری ایمبرسمنٹ کے دیتے ہوئے آپ کو اس بات کا یقینی بنانا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے فلاح و بہبود کے, تعلیم کے معاملے میں ہو, غریب بچوں کے جو ہے ری ایمبرسمنٹ کے معاملے میں فوری طور پر اس کی طرف جو ہے ری ایمبرسمنٹ جاری کرنا چاہیے. میں خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج ہی کی سیاست کی ایک پیپر کی نیوز ہے. اب آپ دیکھیے اس سے بڑھ کے اور حکومت کا, تو حکومت کو یہ چاہیے کہ بجٹ پہ کنٹرول کیا جانا چاہیے. جہاں پر غیر ضروری طور پر پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے اس پہ کنٹرول کرتے ہوئے جہاں ضروری ہے وہاں پیسہ دیا جانا چاہیے. آج ہی کی اخبار کی یا کل کے اخبار کی نیوز ہے, میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد میں تمام گاڑیاں ہونے کے باوجود, سب دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ گاڑیوں کا کرایہ یہ لوگ لے رہے ہیں. اپنی گاڑی میں بیٹھ کے آ کے گاڑیوں کا گورنمنٹ کرایہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں 3 سے 4 کروڑ کا نقصان جو ہے وہ حکومت کو ہو رہا ہے. اونلی یہ میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد ہی نہیں ہے, ایسے خلی خطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا معاملہ ہے اور دوسرے آفیسز کا معاملہ ہے. ایسے جو فضول خرچ ہو رہے ہیں, جو حکومت کے پر جو غیر ضروری بار پڑ رہا ہے, اس جانب فوری جانب توجہ دیتے ہوئے مسٹر ریونت ریڈی اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سربراہ حکومت ہے. ایسے بیجا جو ہے رقومات کا جو خرد برد ہو رہا ہے, جس طریقے سے گاڑیوں کے اوپر جو ہے گاڑیاں رہنے کے باوجود حکومت سے لاکھوں کروڑ روپے کا گاڑیاں رات کے 1 بجے بھی دکھائی دیتی ہیں آن گورنمنٹ ڈیوٹی, تو ان سب چیزوں کی جانب توجہ دینی ہے. صرف آپ چیف منسٹر بیٹھ کے بن کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم SC/ST کو کر رہے ہیں, BC کو کر رہے ہیں, مسلمانوں کو کر رہے ہیں. تو برکف مسٹر ریونت ریڈی اور مسٹر محمد علی شبیر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یو آر دی ایڈوائزر آف دی گورنمنٹ, you have to provide all the facilities which was announced by the government. اور ایک چیز واجد صاحب 100% ہو سکتا ہے, کب تک روئیں گے؟ وہی آج راجشیکھر ریڈی کی حکومت دیکھیے, ایک شیر کی طرح انہوں نے حکومت کی. حکومت سے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ جب کانگریس گورنمنٹ تھی, یا کانگریس گورنمنٹ رہنے بھی دیجیے مت رہنے دیجیے, مگر ان کا کام کرنے کا انداز اتنا تھا. وزیر اعظم ویسار راجشیکھر ریڈی کو ہی کہا جا رہا تھا تو مگر دبدبا تھا. اور واقع عوام کے خدمت گزار اگر کوئی چیف منسٹر ہماری نظروں میں سے گزرا ہے تو وائی ایس راجشیکھر ریڈی سے, چاہے بچوں کی ری ایمبرسمنٹ کا فیس کا ہو, یا اوورسیز اسکالرشپ کا معاملہ ہو, یا پھر خدمات کو اور جو ہے آپ کا جو راشن کارڈ کا جو وہ مریضوں کی جو علاج کا تھا وہ آروگیہ شری میں مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی راجشیکھر ریڈی صاحب کے زمانے میں. انہوں نے جس طرح آج دھندا بنایا گیا, وہ جو آروگیہ شری کا جو علاج تھا, اگر 2 لاکھ روپے بھی اگر منظور ہوتے تھے تو اگر واپس ان کو وخر نہیں کرتے ہوئے 1.5 لاکھ میں آپریشن بھی ہوا تو 50,000 اس مریض کو دے کے اس کو جو ہے میوہ وغیرہ کے لیے دے دیا جاتا تھا. تو کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, عوام کو اپنے طرف کھینچنے کا طریقہ ہوتا ہے, عوام کے دل میں ہمدردی اس طریقے کی ہوتی ہے. راجشیکھر ریڈی نے جس طریقے سے ایک مثال قائم کی, آج بھی ان کو نام کے یاد کیا جاتا ہے. یہ ریونت ریڈی صاحب جب سے آئے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. ارے کب تک آپ کے پاس فنڈ نہیں آئے گا جناب علی؟ پھر آپ حکومت چلانے کا مسئلہ. ارے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے واجد صاحب, کانگریس کی گورنمنٹ ہونے کے باوجود بھی
BRS کے جو نام نہاد لیڈر ہیں جن کے زمانے میں دنیا کا عوام کو پریشان کیا گیا ہے، عوام کے ذریعے جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے کانگریس گورنمنٹ کو بدنام کیا جا رہا ہے، نام نہاد لیڈر جس میں چاہے اس میں ہریش راؤ ہو یا چاہے کویتا ہو یا پھر KTR ہو یا KCR ہو، حکومت کو تباہ و برباد کر کے جانے کے باوجود بھی ان کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی اپوزیشن جو ہے کانگریس کے سر پہ سوار ہے اور ریونت ریڈی کان پہ جوں نہیں رنگ رہی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو حکومت چلانا ہے، آپ نے جو مینیفیسٹو میں جو وعدے کیے تھے، خصوصی طور پر میں بارہا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ فیس ری امبرسمنٹ کا جو معاملہ ہے، جو ماں باپ پریشان ہیں، جو نوجوان لڑکے اپنی زندگیاں کو جو ہے داؤ پہ لگائے بیٹھے ہیں، مسٹر ریونت ریڈی آپ فوری طور پر اس طرف جائزہ اجلاس لیتے ہوئے کہیں سے بھی بجٹ فراہم کرتے ہوئے فیس ری امبرسمنٹ دیجیے، تاکہ جو پریشان حال ماں باپ ہیں، جو نوجوان اپنی تعلیم حاصل کرنے کے جو بے چین ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تو جو ہے تھوڑی ہمت آئے گی اور آگے کچھ پڑھ سکیں گے، ورنہ یہ غریب ماں باپ کب تک زیور بیچیں گے، کب تک یہ کریں گے؟ تو مسٹر ریونت ریڈی سمجھ جائیے، آنے والے 2-3 سال میں اگر آپ نے عوام کی خدمت کا اگر جذبے کے تحت کام کریں گے اور عوام کو زیادہ سے زیادہ ان کی جو ہے ویلفیئر کے لیے کام کرے تو یقیناً آنے والے زمانے میں چاہے ہم سماجی جہدکار ہوں یا واجد صاحب جیسے جو سینئر جرنلسٹ ہوں، یقیناً آپ کی اچھی کارکردگی کی ہم تعریف کریں گے، اور ہمیشہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر ہمارے تجاویز پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کی حکومت کی تائید بھی کی جائے اور آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے عوام میں جو بے چینی پھیلی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل قادری صاحب، میں یہاں پر ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا۔ دیکھیے، ریونت ریڈی ایک ایسے شخص ہیں جو کڑنگل سے آتے ہیں، تو ان کے اندر عوام کے لیے جو خدمات ہیں وہ کرنے کی ایک آرزو ہے، تو انہوں نے بہت سے کام کرنے کا ٹھان رکھا ہے اور کر بھی رہے ہیں، نیک نیتی سے اپنی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن یہاں پر پریشانی صرف وزیر اعلیٰ کی نہیں، پریشانی صرف عوام کی نہیں، یہاں پریشانی یہ ہے کہ وہاں تک میسیج کیسا جائے، کہاں وزیر اعلیٰ کے کانوں میں یہ بات کیسی جائے کہ لوگ پریشان ہیں۔ اس کے لیے کچھ محکمے ہیں، اس کے لیے کچھ لوگ ہیں جو وہاں تک عوام کی پریشانیاں لے جا سکتے ہیں، جیسے کہ مشیر ہیں ہمارے مدلی شبیر، انہیں مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کیونکہ پہلی حکومت میں تو بدنام ہو کر آئے، اب آئے بھی تو کیسے آئے؟ ایک مسلم چہرہ سمجھ کر انہیں لا لیا گیا ہے، جبکہ انہیں مشیر بنانے کے وہ کبھی حقدار نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ اردو جانتے نہیں، جو لوگ اردو لوگوں سے لکھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مشیر کا درجہ دینے کے بعد اردو کی ترقی کے بارے میں ہم اگر سوچیں گے تو یہی غلطی ہماری ہوگی۔ کیونکہ دیکھیے خالد صاحب، اب سانپ کبھی دودھ سے دوستی کر سکا ہے؟ ہوتا ہی نہیں۔ تو ایسا ہے کہ اب آپ وزیر اعلیٰ کو لے لیجئے، وزیر اعلیٰ ایک مصروف شخصیت ہے، کئی مسائل ہیں ان کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے قادری صاحب، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا شہر بسایا جائے گا، میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا دماغ کدھر جا رہا ہے، کیونکہ یہ جو میرا سوال ہے قادری صاحب بہت اہم ہے، اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جو پہلے سے شہر موجود ہے اس شہر کو خوشحال کرنے کے بجائے نئے شہر کا خیال لانا ذہن میں، یہ کہاں تک سچائی ہے اور درست ہے؟ آپ اس کا جواب دیجئے۔ اب نیا شہر بنانے کی اتنی جلدی کیا تھی، اور پھر ہائیڈرا لا کر لوگوں کے گھروں کو مسمار کرنا اتنی جلدی کیا تھی ہے؟ کیونکہ اب دیکھیے، حکومت کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بلدیاتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ اب لوگ کانگریس سے بیزار ہیں۔ کیوں بیزار ہیں؟ ایک تو دن میں کئی مرتبہ لائٹ جا رہی ہے، برقی کٹوتی عام بات ہو گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ فیس ری امبرسمنٹ جلد بازی میں فیصلے لینے کے بجائے آپ نیک نیتی سے کس طرح کام کرنا ہے، آپ حکومت کو ایڈوائز دیجیے۔ واجد صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً آپ نیا شہر بنائیے، ہم کو اس سے کسی قسم کا کوئی آبجیکشن ہی نہیں، ہم کو کیا آبجیکشن ہو سکتا، بنائیے،
مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے ہیڈرا کا معاملہ ہو یا چاہے نئے شہر بچانے کا معاملہ ہو یا میٹرو ٹرین، اور ایک خاص بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنے مسائل ہیں، فیس ریمبرسمنٹ کا معاملہ ہو، یہ ہو، حکومت تک جا تو رہا ہے، مگر کچھ نااہل اہلکار جو تعلیم کے دشمن ہے یا حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے چیف منسٹر تک یہ بات پہنچانے کے لیے۔ اور خاص طور سے ایک بات کہنا چاہوں گا، عوام الناس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پرامن احتجاج، پورا لڑائی جھگڑا نہیں، گالی، پرامن احتجاج، جبکہ آپ کو یہ بات خاص طور پر بتانا چاہیں گے کہ سیکریٹریٹ میں جو ہے ایک کمپلینٹ سیل ہے چیف منسٹر کا کمپلینٹ سیل ہے۔ اب یہ عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے تمام شکایتیں، آپ تمام اپنے تکالیف ہزاروں کی تعداد میں کمپلینٹ سیل میں ڈالیے تاکہ چیف منسٹر تک یہ بات پہنچے۔ تو قادری صاحب ایسے ہی آپ نے جو بات کہی ہے، انقلاب لانا ہو تو عوام کو ایک ہونا ضروری ہے، تبھی بحرانوں میں ہی لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، صرف واہ والا کرنے سے، ہائے کرنے سے، رونے سے ہمارا یہ نہیں ہوا۔ آپ بتائیے خالد صاحب، یہ سیل جو سیل ہے سیکریٹریٹ میں شکایت وصول کرنے کا، وہ کہاں پر ہیں اور لوگ کیسے جائیں، کیا وقت پہ جائیں؟ سیکریٹریٹ میں دیکھیے صبح 10 بجے سے 5 بجے تک رہتا ہے، عوام کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ اپنی بھی ذمہ داری سمجھیے۔ صرف حکومت کے وعدوں پہ یا محمد علی شبیر جیسے جو ہے ناکارہ کیا کہتے ہیں اس کو، عہدے دار، ایڈوائزر، کئی کے ایڈوائزر ہے، کس قسم کے ایڈوائزر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ تو ان پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود اپنے آپ میں جو لیڈرشپ کی کوالٹی پیدا کیجیے، آپ کی اپنی شکایتیں ہزاروں کی تعداد میں حکومت تک پہنچائیے۔ سیکریٹریٹ میں ایک محکمہ ہے، سیکریٹریٹ کے اب بھائی کمپلینٹ سیل میں بھی اگر نہیں گیا تو سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر کا جو ہے اجلاس ہے، وہاں کے جو ہے اس میں ٹپال میں آپ اپنی شکایتیں درج کرائیے، موصولے پہ جو ہے آپ کا مہر لگا کے لائیے، پھر اس کے بعد دیکھیے کیسا۔ جب تک دیکھیے صاحب، بچہ جب تک نہیں رہا ماں دودھ نہیں دیتی۔ اب آج کل عوام کی بات یہ ہے کہ ہر کام آسانی سے ہو جا رہا ہے، تو آج کل سوشل میڈیا بھی ہے۔ میں تمام سوشل میڈیا کے ارباب میں مجاز ہو، جتنے بھی جو ہے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں، ان کی بھی اپنی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحافت کا بہت بڑی ذمہ داری ہے جناب علی۔ تو صحافت کو بھی یہ چاہیے کہ عوام کی بھی جو تکالیف ہے چیف منسٹر کے نالج تک جانا چاہیے، ان کے آفس تک جانا چاہیے، تمام وزراء کے تک جانا چاہیے۔ اور ایک خاص بات ہے باجی صاحب، 1 سال کا عرضہ گزر چکا ہے، تقریباً وزارتیں ابھی تک خالی ہیں۔ بالکل۔ محکمہ اخلاق بہبود کا جو ہے قلمدان چیف منسٹر کے پاس ہے، میونسپل ایڈمنسٹریشن کا قلمدان کے پاس ہے۔ ارے آپ اتنے مصروف ہیں، ساری ریاست کو دیکھنا ہے۔ فوری طور پر راہل گاندھی کی نالج میں بات لائیے، فوری طور پر مسلم جو ہے وزیروں کا کم سے کم 2 مسلم وزیر آپ دے سکتے ہیں، 2 مسلم وزیر کو دیجیے، اور تمام جتنے بھی منسٹری خالی ہیں وہ قلمدانوں کو دیتے ہوئے سب کو جو ہے کام تقسیم کیجیے۔ اور سب سے اہم بات چیف منسٹر سے بات کہنا چاہوں گا کہ اب بہت ہو گیا، رونا دھونا بہت ہو گیا، آپ کے وعدے بہت ہو گئے۔ اب عوام اتنی بے خوف میں نہیں ہے کہ آپ کے وعدوں میں بھروسہ کرنے والی، جس طریقے سے سابقہ حکومت کو جو ہے کونے میں لیا کے بٹھا دیا گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ اسی طریقے کا آپ پر طرز عمل رہے گا تو آنے والے دنوں میں عوام کے غیظ و غضب کا سامنا مسٹر ریونت ریڈی آپ کو بھی کرنا پڑے گا، اور ایسے نااہل اہلکار جتنے بھی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں، کارکرد لوگوں کے اوپر اسٹرکٹ ویجل رکھتے ہوئے اچھے عہدیداروں کو رکھیے، اور عوام کی جو بھی تکالیف ہے آپ کے نظروں کے سامنے لیتے ہوئے ان عوام کی تکالیف کو دور کرنے کی جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، یہ نظم و نسق صحیح ہونے والا نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایڈمنسٹریشن چلنے والا نہیں ہے۔ جن محکموں میں دھندالیاں چل رہی ہیں، چاہے خود اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں ہو، چاہے میونسپل کارپوریشن میں ہو، چاہے سیکریٹریٹ میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو، آپ کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جائزہ اجلاس لیتے ہوئے ایسے ناکارکرد آفیسرز کو اور جو کرپشن میں انوالو ہیں ایسوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے اچھے آفیسرز کو اگر نامینیٹ کریں گے تو آپ کی بھی نیک نامی ہوگی، اور ریاست کا نظم و نسق صحیح طریقے سے چلتے ہوئے آپ نے جو عوام سے وعدے کیے ہیں وہ اس میں پورا کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ ورنہ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیجئے، جس طریقے سے سابقہ حکومت کا حال ہوا ہے آپ کا بھی حال وہی ہونے والا ہے۔ ریونت ریڈی کے علم میں لائیے کہ اردو کے ساتھ سوتیلا سلوک روا نہ رکھا جائے، اور ساتھ ہی خالد صاحب نے بتایا ہے کہ فیس ریمبرسمنٹ کے لیے حکومت آگے آتے ہوئے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کرے، ان کی زندگی بچائے، اور ان کے کندھوں پر موجود قرض کے بوجھ کو کم کیا جائے، اور فیس ریمبرسمنٹ کو فوری اثر کے ساتھ جاری کر دیا جائے۔ تو خالد صاحب نے مزید بتایا کہ اردو کی ترقی کے لیے جو 60 لوگوں کو
ٹرانسلیٹر کے طور پر تقرر کیا گیا تھا وہ لوگ کہاں ہیں اور کہاں کہاں کس محکمے میں وہ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس پر سے پردہ اٹھایا جائے، اور اگر اس میں کمی ہے تو اور بھی اردو جاننے والوں کو ہر محکمے میں جگہ دی جائے تاکہ اردو کی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی۔ قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اچھی طرح بتایا کہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی پریشانیوں پر رونے کے بجائے اپنے حق کو کس طرح مانگنا چاہیے یا حاصل کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے، بھیڑنا چاہیے، جو بھی ہے آپ نے بتایا کہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ تو دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ جب تک آپ ہوش میں نہیں آئیں گے، سوال کرنے کی عادت آپ نہیں ڈالیں گے، تب تک آپ کا حق آپ سے چھینا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے تھے پیغام ٹی وی۔ مجھے دیجیے اجازت، آداب، شب بخیر۔